اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ دیکھو پچھلی آیت کے اندر آیت نمبر ہے 190۔ اس کے تحت میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا، اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ پاک ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مکی زندگی ہے نبوت ملنے کے بعد وہ کتنا سال؟ 13 سال۔ اور ان 13 سالوں میں مکہ کے مشرکین نے بے شمار ظلم اٹھائے، ان سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان 13 سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ آپ صبر کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ طائف جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے تھے تو وہاں کے سرداروں نے اپنے محلے والے لونڈوں کو، لڑکوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا۔ وہ لوگ زور زور سے پتھر مارتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بیٹھ جاتے تھے پھر آتے تھے، پھر اٹھاتے تھے، پھر مارتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پورا جسم جو ہے وہ لہو سے، خون سے آلود ہو گیا، بھیگ گیا۔ ساری بات سمجھ میں؟ یعنی بے شمار تکلیفیں دی گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو ان کو جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت میں لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے پتھر کا چٹان رکھ دیا جاتا تھا، آگ جلا کر کے اس پہ لٹایا جاتا تھا، ان کو بھی بے شمار تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ اب سوچو، زخم ابھی ٹھیک بھی نہیں ہوا ہے، زخم ابھی ٹھیک بھی نہیں ہوا ہے، اسی حال میں گرم ریت میں ان کو لٹا دیا جاتا تھا اور اسی پر داغا جاتا تھا۔ رات بھر جو ہے ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا تھا، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا، بے شمار تکلیفیں دی ان مکے والوں نے۔ 13 برس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یا نبی اللہ، آپ جو ہے وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جائے۔ جب مدینہ چلے گئے تو ان مشرکین مکہ نے وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا، وہاں کے جو یہودی تھے ان سے دوستی کر کے، اور وہاں بھی یہ لوگ کیا کرنے لگے؟ سازشیں کرنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مارنے کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جہاد کا حکم دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ میں رہ رہے تھے تو عمرے کے ارادہ سے، ادائے عمرہ سے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ادائے عمرہ کے لیے مدینہ سے کہاں تشریف لائے؟ مکہ لائے سن 6 ہجری میں۔ تو مکہ کے مشرکوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو روک دیا، اس سال آپ نہیں کر سکتے۔ بہرحال بات چیت ہوئی، عہد و معاہدہ ہوا جس میں یہی بات طے پائی کہ آپ اس سال چلے جائیں، اگلے سال جب آپ لوٹ کر کے آئیں تو آپ جو ہے وہ عمرہ کر لیجیے گا۔ تو صحابہ کرام اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئندہ سال سن 7 ہجری میں وہ مکہ آنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ تو چونکہ حرمت والا مہینہ ذی القعدہ چل رہا تھا، ساری بات سمجھ میں؟ تو اب چونکہ اس مہینہ کے اندر اس سے پہلے قتل و قتال کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، اور مکہ کے جو مشرکین تھے وہ بھی حرامی سمجھتے تھے، ساری بات سمجھ میں؟ تو یہ سوچنے لگے کہ اگر وہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے، قتل و قتال کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ چونکہ یہ تو حرمت والا مہینہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کے اندر قتل و قتال کرنے سے، جہاد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو پھر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ حرمت والے مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اگر وہ لوگ آپ سے قتال کریں، اگر وہ لوگ پہل کریں تو آپ بھی ان کا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی چیز کو حلال کرنے والا، کسی بھی چیز کو حرام کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ جب اللہ نے کہہ دیا اگر وہ لوگ پہل کریں، وہ لوگ آپ لوگوں سے قتال کریں، جھگڑا کریں، تو آپ ان کا دفاع کر سکتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں۔ الشہر الحرام، اسی بات حرمت والا مہینہ،
بالشہر الحرام، بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، والحرمات قصاص، اور حرمتیں قصاص بدلے کی چیزیں ہیں، حرمتیں بدلے کی چیزیں ہیں۔ فمن یتعدی علیکم، ہاں لیکن یاد رکھیے گا حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ حد سے تجاوز سب سے پہلی بات ہے، پہل آپ لوگوں کو نہیں کرنا ہے۔ اگر ادھر سے پہل ہو، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی آدمی اگر تمہیں یا پھر ہمیں کوئی اگر قتل کرنے آئے تو ہم کھڑے کھڑے دیکھتے رہیں گے، ایسا تو نہیں ہے، جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ اور ہر آدمی یہی کوشش کرے گا جب کسی کو کوئی قتل کرنا ہے ہم اس کو قتل کریں، آری بات سمجھ میں۔ لیکن اللہ نے آگے حکم دے دیا کہ پہل آپ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ فمن یتعدی علیکم، پس جو شخص تم میں سے تم پر تجاوز کرے، فاعتدوا، پس تم لوگ ان پر تجاوز کرو، ٹھیک، کتنا؟ بمثل ما اعتدی علیکم، اسی کے مثل جو اس نے تم پر زیادتی کی یا تجاوز کی، جتنا انہوں نے کیا اتنا ہی کرنا، اسے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ واتقوا اللہ، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچہ کرو اللہ کے راستے میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو مت ڈالو ہلاکت میں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم اس کے ساتھ ساتھ دے دیا کہ جب جہاد فی سبیل اللہ ہو تو اس میں زیادہ سے زیادہ خرچہ کرنے کی کوشش کرو۔ اب زیادہ خرچہ کرنا، اتنا بھی نہیں خرچہ کرنا ہے کہ بیوی بچے بھوکے مر جائے، بیوی بچوں کا حصہ چھوڑ کر کے، ان کے کھانے پینے کا حصہ چھوڑ کر کے اس کے علاوہ جو ہے تم کیا کرو؟ خرچہ کرو۔ اسی کو کہا کہ تم لوگ خرچہ کرو اللہ کے راستے میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے۔ دیکھو حج اور عمرے کے متعلق کئی احکامات سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک تو وہاں پر ذکر کیا گیا تھا، کہاں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اس صفحے کے اندر، آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے پارے کے صفحہ نمبر 3 میں إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، وہاں پر بھی کچھ احکام یہاں ذکر فرمایا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم لوگ حج اور عمرے کو پورا کرو، للہ، اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم لوگ روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو آسانی ہو ہدی میں سے اسے بھیجو۔ جو سن 6 ہجری میں واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام صحابہ اکرام جو عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ان کو راستے ہی میں روک دیا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم لوگ جو ہے وہ حج کا احرام باندھ لو، اور حج کا احرام باندھ کر کے مکہ کی طرف چل پڑو، کوچ کر جاؤ، اور راستے میں کسی دشمن نے روک دے، دشمن کی جانب سے رکاوٹ پیش آ جائے، تو اس صورت میں کیا کرو؟ ہدی یعنی قربانی کے جانور کو بھیجو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور پھر جو احرام باندھے ہو اس احرام کو ابھی مت کھولنا، یہاں تک کہ وہاں جو ہدی بھیجے ہو وہ ہدی ذبح کر دیا جائے، قربان کر دیا جائے۔ فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے واسطے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک لیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو آسان ہو من الہدی، ہدی میں سے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو نہ مڑاؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ ہدی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، آگے ایک مسئلے کو بیان فرمایا اگر ایسا ہو، کوئی آدمی ایسا ہے
کہ وہ آدمی بیمار ہے، وہ آدمی کیا بچوں بیمار ہے، یا اس کے سر میں زخم ہے، اس کے سر میں زخم ہے جس کے نتیجہ میں وہ بال کو نہ کٹا سکتا ہے، کتروا سکتا ہے، نہ تو اڑا سکتا ہے، تب وہ کیا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدل بتایا کہ ایسا آدمی کے لیے فدیہ ہے۔ ایسا آدمی کیا دے گا؟ فدیہ دے گا۔ فدیے میں کیا دے گا؟ یا تو 3 روزے رکھے گا۔ کتنے روزے رکھے گا؟ 3۔ یا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ جو صدقہ فطر کے جو مقدار ہے اتنا کر کے 6 مسکین کو دینا ہے۔ اور تیسری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بتائی، یا تو قربانی کرے گا، ایک کوئی بھی چھوٹا جانور یا بڑے جانوروں میں سے ایک حصہ وہ کیا کرے گا؟ قربان کر دے گا، تو پھر اس کے لیے سر کا منانا ہی ضروری نہیں ہے۔ لیکن ایسا آدمی جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، کوئی زخم ہو گیا یا کوئی اور تکلیف ہے جس کے نتیجہ میں وہ بال کو نہ کتروا سکتا ہے نہ ہی اڑا سکتا ہے، اسی کو فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو، ٹھیک ہے، یا اپنے بالوں کو، اپنے سروں کو حلق نہ کراؤ، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ ہدی پہنچ جائے اپنی جگہ۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او بہ اذن، یا اسے کوئی تکلیف ہو، من راسہ، اس کے سر میں، اس کا ترجمہ یوں کر لو، او بہ اذن من راسہ کا، یا اس کے سر میں اذن کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ، تو فدیہ ہے، من صیام، روزے میں سے، روزہ رکھے گا، کتنا رکھے گا؟ 3۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو کیا کرے گا؟ او صدقۃ، کیا کرے گا؟ خیرات کرے گا۔ کتنے مسکینوں کو؟ 6 مسکینوں کو۔ کتنا دینا ہے؟ جو صدقہ فطر کا جو مقدار ہے اتنا کر کے دینا ہے۔ او نسک، یا قربانی کرنا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم معمول ہو، یعنی سر منانے میں کوئی تکلیف نہ ہو، کسی طرح سے کوئی نہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، معمول کے مطلب یہ ہے کہ جب راستے میں کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہ ہو، تم حج اور عمرے کے لیے آسانی کے ساتھ جا سکتے ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی کا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم بے خوف ہو، یہ بھی ترجمہ کر لو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم لوگ بے خوف ہو، فَمَن تَمَتَّعَ، پس جو شخص تمتع فائدہ اٹھائے، بالعمرتی، عمرے کے ساتھ، ٹھیک ہے، الی الحج، حج کا، یا یوں کر لو، پس جو شخص حج اور عمرہ کو ساتھ کرے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن لفظی ترجمہ، پس جو شخص عمرے کے ساتھ حج کا فائدہ اٹھائے، یعنی یوں کہہ لو کہ حج اور عمرہ دونوں کا ساتھ نیت کر لیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تب کیا ہے؟ کہتے ہیں فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو آسانی ہو ہدی میں سے۔ حج کے بارے میں نے بتایا تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج تمتع، حج قران۔ حج افراد کس کو کہتے ہیں؟ کہ میقات سے صرف اور صرف حج کی نیت سے ہی احرام باندھنا، اس کو حج افراد کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور ایک ہو جائے حج قران، کہ میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا ساتھ کیا کرنا؟ احرام باندھنا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور ایک ہوتا ہے حج تمتع، یعنی میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھنا، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد، ٹھیک ہے، عمرہ کر کے احرام کو کھول دو، اور اس کے بعد جو حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھ دو، حج کر لو، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا جو شخص حج تمتع کرے اس کے لیے ہدی ضروری ہے، یعنی اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ تم لوگ فقہ کی کتابوں میں قدوری میں بھی پڑھ چکے ہو۔ اسی کو فرمایا کہ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو آسان ہو ہدی میں سے، اب جو بھی اس کو میسر ہو جائے، ٹھیک۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، پس جو شخص نہ پائے، اب نہ پائے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی جانور میسر نہ ہو، یا پھر اس کے پاس پیسے نہ ہو، یا کوئی اور وجہ ہو جس کے نتیجے میں وہ قربانی نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا فَصِيَامُ 3 ایام، بس 3 دن کا روزہ رکھنا ہے۔
فی الحج حج میں، وسبعۃ اذا رجعتم اور 7 دن اذا رجعتم جب تم لوٹو۔ یہ مسئلہ پہلے آ چکا نا قدوری میں، کہ جب آدمی حدی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، قدرت نہ ہو، چاہے وجہ جو بھی ہو، تب کیا کرے گا؟ اس کو 10 روزے رکھنے۔ کتنے روزے رکھنے؟ 10۔ 3 تو وہیں رکھنا ہے اور 7 روزے گھر لوٹنے کے بعد رکھنا ہے، ٹھیک۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ مکمل 10 ہے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ ہاں، یہ حکم روزہ رکھنے والا کس کے لیے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا یہ حکم اس کے لیے ہے۔ ارے نہیں، روزہ رکھنے والا نہیں، بلکہ یہ کون؟ حج اور عمرہ ایک ساتھ جو کرنا ہے، حج اور عمرہ جو ایک ساتھ کرنا ہے، حج تمتع کرنا ہے، یہ اس کے لیے ہے جو میقات سے باہر کا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جو میقات سے اندر رہتا ہو وہ حج تمتع نہیں کرے گا، حج تمتع نہیں کرے گا، بلکہ کون کرے گا؟ وہ حج افراد کرے گا۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ اسی کو اللہ نے کہا کہ یہ حکم لمن، اس شخص کے لیے ہے، یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، ایک کہتے اس کا گھر والا، اس کے گھر والے، اس کے گھر والے، لم یکن نہ ہو، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب یا مسجد حرام کے باشندے کا لو، تب آ رہی بات سمجھ میں؟ تب ہے کہ آدمی جب وہاں کا باشندہ نہیں ہے، میقات سے باہر کا رہنے والا ہے، تب وہ حج تمتع کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے بار بار آنے جانے میں پریشانی ہوگی، اس لیے عمرہ اور حج وہ دونوں ساتھ کر لے۔ لیکن جو آدمی وہ وہاں ہے، یعنی حرم کے اندر ہے، تو وہ دونوں کو ساتھ نہ کرے، بلکہ وہ تنہا کرے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ فرمایا واتقوا اللہ، اور یاد رکھو ڈرو اللہ سے۔ دیکھو ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ فرمایا، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، اور تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب ہر وقت ہر حال میں عبادت بھی کر رہے ہو، اس وقت بھی کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین۔ حج کے مہینے بتایا تھا، حج کا مہینہ کون کون سا ہے؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ کیا ہے؟ حج کے مہینے ہیں، جو اللہ نے کہا حج کے مہینے متعین ہے۔ فمن فرضا، پس جو شخص ان دنوں میں ایک حج کو فرض کر لے، فلا رفث، فرض کر لے کیا مطلب ہے؟ کہ حج کا احرام باندھ لے، حج کا احرام باندھ لے، شوال میں ہی باندھ دیا حج کا، آ رہی بات سمجھ میں؟ یا ذی القعدہ میں حج کا احرام باندھ دیا، تب کیا ہے؟ اللہ نے کہا فلا رفث، بس بیویوں سے جمع نہیں کرنا۔ رفث نہیں، اس کا ترجمہ کرو، رفث نہیں، رفث سے کیا مراد ہے؟ بیوی سے جمع کرنا، یا وہ چیزیں جو جمع کی طرف لے جانے والی ہے، جیسے مثال کے طور پر ٹچ کرنا، یا اسی طرح سے بوس و کنار کرنا، یہ تمام کے تمام چیزیں نہیں کرنی ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی فرمایا فمن فرض فیہن الحج، پر جو شخص حج کو فرض کر لے ان دنوں میں، فلا رفث، پس رفث نہیں ہے، ولا فسوق، اور نہ کوئی گناہ کرنا ہے، ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرنا ہے حج میں، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو نیکی کرو گے تم لوگ، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، وتزودوا، اور زاد راہ لے لو۔ زاد راہ کا مطلب جب حج کے لیے جا رہے ہو تو وہاں تو خرچہ بھی تو ہے، تو ان خرچوں کو ساتھ میں لے لو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ بعض لوگ جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں، چلو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے دنیا میں نے تمہیں پہلے بھیجا، پہلے سبب تو اختیار کرو یار۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ سبب اختیار کرو، پہلے سامان کو ساتھ لے لو، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اب کچھ ہے ہی نہیں ساتھ میں، ایک آدمی ہے وہ گھر میں سویا کہہ رہا ہے چلو اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں، اللہ میرے کو کھلائے گا۔ اللہ تو کھلانے پر قادر ہے، یہ بات نہیں اللہ قادر نہیں اسے، لیکن اللہ نے کہا دنیا میں بھیجا ہوں تو سبب تو اختیار کرنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔
فرمایا وتزودوا، زیادہ راہ لے لو. زیادہ راہ سمجھ لیا نا، راستے کے خرچہ جو ہے وہاں کا خرچہ ہے، کھانے پینے کا خرچہ ہے، کپڑا لاتا کا خرچہ جو بھی ہے، تیل صابن کا خرچہ، وہ تمام کے تمام ساتھ لے کر جاؤ. فإن خیر الزاد التقویٰ. آگے اللہ نے بتا دیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن بہترین جو زیادہ راہ ہے وہ تقویٰ ہے. وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے. واتقون یا اولی الارباب، اور مجھی سے ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل والے.